السلام علیکم ناظرین، پنجاب کی سیاست کو ان دنوں میں دیکھا جائے اور جہانگیر ترین صاحب جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ پنجاب حکومت آج گئی اور کل گئی، یا اگر حکومت نہیں جاتی تو پھر شاید اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور عمران خان صاحب سیاسی دباؤ میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھیں جس سے نئے الیکشن کی راہ متعین ہو سکے۔ لیکن اگر جہانگیر ترین صاحب کی جو اس وقت سیاست ہے اس کا طریقہ کار دیکھا جائے اور عمران خان صاحب کی شخصیت اور مزاج کو اگر دیکھا جائے تو بڑا آسانی سے اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے جو سیاسی حالات ہیں وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب جو سیاست اس وقت کر رہے ہیں وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی کسی زمانے میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرتے تھے۔ اب سے چند ہفتے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سب سے زیادہ الزامات تھے پی ٹی آئی کے اوپر وہ جہانگیر ترین صاحب کی ہی وجہ سے تھے، جن کو عمران خان کی اے ٹی ایم مشین کہا جاتا تھا، جن کے اوپر یہ الزامات تھے کہ انہوں نے جہاز بھر بھر کے اور پیسہ لگا کر حکومت سازی اور عمران خان صاحب کے جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ اور جہانگیر ترین ہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں چینی چور کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کے اندر چینی چوری میں، کیونکہ شوگر انڈسٹری میں ان کا کوئی 20% حصہ ان کے گروپ کا ہے، تو اپوزیشن کی طرف سے الزام لگایا جاتا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ چینی چور ہیں پاکستان میں۔ لیکن ابھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ اب جب جہانگیر ترین جو ہیں وہ احتساب کے شکنجے میں کسے گئے ہیں اور چاروں طرف سے ان کو کہیں نیب کے نوٹس ہیں اور کہیں ایف آئی اے کے نوٹس ہیں، کہیں ایف بی آر اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان یا سی سی پی کارروائی کر رہی ہے اور کہیں انہیں بینکنگ کورٹ میں پیش ہونا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف سیاسی مقدمہ چل رہا ہے اس وقت، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بینکنگ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو وہ لاؤ لشکر کے ساتھ پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بس جو ہے وہ ہائر کروائی اور اس کے اندر وہ ایم پی ایز کو ساتھ لے کر گئے جو ان کے ساتھ ہیں، اور انٹرسٹنگلی جب وہ پریس ٹاک کر رہے تھے تو ان کے دائیں طرف راجہ ریاض صاحب کھڑے تھے جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ پنجاب میں لیڈر بھی رہے ہیں اور اس وقت بھی وہ اگرچہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں لیکن ان کی جو وابستگی ہیں اور جو ان کی تعلق داری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب کے جو بائیں کندھے کے پاس کھڑے تھے صاحب، ماسک لگایا ہوا تھا، بہت سے لوگ شاید نہ پہچان سکیں ان کو، وہ علیم خان صاحب ہیں جو خود نیب میں اس وقت مختلف انکوائریز کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان لاہور میں قبضہ مافیا کے حوالے سے جتنے بھی نام ہیں ان میں علیم خان کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے اوپر الزام ہے، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں تحقیقات کی زمرے میں ان کو پیشیاں بھگتنا پڑ رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں مجھے یاد آتا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک دو میاں نواز شریف صاحب کو طلب کیا تھا تو اسی طرح لاؤ لشکر کے ساتھ سپریم کورٹ میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے کارکن گئے تھے اور رہنما گئے تھے، بلکہ اس میں مشاہد حسین سید، خواجہ آصف، طارق عزیز جو ٹی وی آرٹسٹ بھی تھے فوت ہو چکے ہیں، اور کچھ اور ایم این اے ایم پی ایس تھے، انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا۔ پھر مریم نواز صاحبہ کو بھی ریسنٹلی جب نیب میں طلب کیا گیا تو انہوں نے بھی لاؤ لشکر ایک دفعہ تو گئے، حاضری دی وہاں پر، اور دوبارہ جو ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ شامل کر کے لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ تاریخ ملتوی کر دی گئی۔ تو جہانگیر ترین صاحب بھی روایتی جو سیاست ہے پاکستان کے اندر کہ آپ تمام غلط کام کریں لیکن جب آپ سے جواب دہی مانگے تو پھر آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، اور ابھی جہانگیر ترین صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحقیقاتی افسر ہیں وہ جانبدار ہیں، ان کو بدلا جائے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جے آئی ٹی بنی تھی تو میاں صاحب نے کہا کہ تحقیقاتی افسر جو ہیں یہ جانبدار ہیں، ان کو بدلا جائے۔ تو جن کے بارے میں یہ خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ مطالبہ کر رہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہوتا، چینی چوروں کا احتساب کیوں نہیں ہوتا، تو اب جب وہ احتساب کے شکنجے میں آئے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کہ ان کے خلاف یہ سیاسی مقدمہ ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ دوسری طرف یہ توقع کی جا رہی ہے، جنرلی یہ پرسیپشن ہے کہ عمران خان صاحب دباؤ میں آ کر یا تو یہ جو 30 ارکان اسمبلی نے خط لکھا ہے عمران خان صاحب کو یہ ملاقات کے لیے ٹائم دیا جائے کہ یہ اس دباؤ میں آ کر کہ پنجاب حکومت ختم ہو سکتی ہے، مرکز میں بھی 7-8 ووٹوں سے اکثریت ہے اور یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب گھٹنے ٹیک دیں گے۔
لیکن اگر عمران خان صاحب کی شخصیت کو دیکھیں، اگر آپ، جب ان کو 1982 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنایا گیا تھا، تو اس سے پہلے جاوید میاں صاحب پاکستان کے کپتان تھے جو 1980 میں بنائے گئے تھے، اور اس ٹائم ان کی عمر 23 سال تھی، کم عمر ترین کپتان تھے پاکستان کے میاں صاحب۔ تو جب عمران خان صاحب کو بنایا گیا تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ اس وقت کرکٹ بورڈ میں بہت زیادہ سیاست تھی، کرکٹ ٹیم کے اندر بہت زیادہ سیاست تھی۔ ماجد خان جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں، اور ظہیر عباس صاحب جو بڑے سینئر بیٹسمین تھے پاکستان کرکٹ کے، ان دونوں کی یہ خواہش تھی کہ ان میں سے کوئی کپتان ہونا چاہیے۔ جاوید میاں کل کا بچہ ہے، 23 سال اس کی عمر ہے، اس کو کپتان بنا دیا گیا۔ تو انہوں نے ٹیم کے اندر ایک بغاوت کی صورت حال پیدا کی، اور کرکٹ بورڈ کو مجبوراً یہ سوچنا پڑا کہ میاں صاحب کو کرکٹ کے جو کیپٹن سے ہٹایا جائے، اور پھر ان میں سے دیکھیں کہ اس کو کیپٹن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن میاں صاحب نے مشورہ دیا کرکٹ بورڈ کو کہ عمران خان کو بنا دیں، ان دونوں میں سے جس کو بھی بنائیں گے سیاست مزید جو ہے ایک فروغ پائے گی اور کرکٹ تباہ ہو جائے گی پاکستان میں، تو بہتر ہے کہ عمران خان صاحب کو بنا جائیں۔ عمران خان صاحب کو ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ اگر کپتان بن گئے تو اس میں سیاست بہت ہے، اور سیاست میں گند بہت ہے پاکستان میں، تو آپ کا جو کرکٹ کیریئر ہے، بالنگ کا آپ کرتے ہیں، بہت اچھے بالر ہیں، بیٹسمین ہیں، آل راؤنڈر ہیں، تو آپ کا کرکٹ کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ تو عمران خان ریلیکٹنٹ تھے، لیکن اس وقت جو حالات ایسے تھے کہ کرکٹ بورڈ کو عمران خان صاحب کو کپتان بنانا پڑا۔ سینئر کھلاڑی ظہیر عباس، ماجد خان اور کچھ کھلاڑی بھی، سرفراز نواز وغیرہ، یہ کرکٹ انہوں نے نہیں کھیلی، اور میاں صاحب ٹیم میں شامل رہے، وائس کیپٹن بن گئے۔ اس وقت عمران خان کو بعد میں پھر ان کی ٹانگ میں شن پرابلم ہوا، کچھ عرصہ کرکٹ سے باہر رہے، دوبارہ واپس آئے صحت یاب ہونے کے بعد۔ 1985 میں دوبارہ میاں نے اپنی کپتانی چھوڑ دی، رضاکارانہ طور پر عمران خان صاحب کیپٹن بنے، اور جب پہلی دفعہ کیپٹن بنے تو اس وقت 12 کرکٹ ٹیسٹ میچ کھیلے تھے عمران خان کی کپتانی میں ٹیم نے، اور 7 کرکٹ ٹیسٹ میچ جیت لیے تھے۔ اور پورے کیریئر میں عمران خان صاحب نے 14 ٹیسٹ پاکستان ٹیم کو جتوائے، 8 ہارے، 26 ڈرا کیے، 75 ون ڈے پاکستان کرکٹ ٹیم جیتی عمران خان کی کپتانی میں، 59 ہارے، اور ایک جو ہے وہ برابر ہو گیا تھا۔ تو اس وقت بھی عمران نے کرکٹ میں جو سیاست تھی اس کے آگے ریلیکٹنٹ ضرور ہوئے تھے، لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ پھر انہوں نے جب فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں آئی تو پھر انہوں نے کرکٹ بورڈ سے زبردستی عبد القادر، وسیم اکرم، وقار یونس، عاقب جاوید جیسے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا۔ ان کے اوپر بہت تنقید کی جاتی تھی میڈیا میں بھی، اور کرکٹ کے جو مبصرین تھے وہ بھی اس کے اوپر بڑی تنقید کرتے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کے وہ فیصلے بڑے ٹھیک تھے، اور وہ پاکستان کے ہیروز بنے۔ ابھی بھی اگر اس وقت آپ صورتحال دیکھیں، دباؤ بے شمار ہے عمران خان کے اوپر۔ پنجاب میں یوں لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل حکومت گئی، ابھی نہیں تو کل گئی، مرکز میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن عمران خان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں، اور ہماری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ کرپٹ عناصر کے سامنے گھٹنے ہی نہیں ٹیکیں گے۔ ان کی حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، عدم اعتماد ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ کسی کو NRO نہیں دیں گے یا وہ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ وہ یہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ ان ارکان کو وقت دے دے ملاقات کے لیے، ان کی بات بھی سن لیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان ارکان کو کنونس بھی کر لیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس عدالت کے دروازے کھولیں۔ اگر ان سے کیا کہا جا رہا ہے، ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے ارب جو آپ کے فلاں چیز فروخت ہوئی، اس کے پیسے ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے، ذرا ان کی رسیدیں دے دیں، ان کی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے یہ کیا شفاف ہے، کیا یہ پیسہ جو ہے یہ جائز تھا یا ناجائز تھا، صرف یہ بتا دیں۔ اگر جائز تھا تو وہ صاف ہو جائیں گے، اگر ناجائز تھا تو پھر جہانگیر ترین ہو یا کوئی اور ہو، یا کوئی مضبوط ترین ہو یا کوئی اور ہو یا کلین ہو، ان کو جواب تو دینا پڑے گا۔ قانون، آئین اور جو احتساب ہے وہ سب کا برابر ہونا چاہیے، یہی ہم سب کا مطالبہ ہے، یہ سب جماعتوں کا مطالبہ ہے، یہی میاں صاحب کا لندن سے بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں ان کا مطالبہ ہے، یہی بلاول بھٹو اور زرداری کا مطالبہ ہے۔ تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس میرا خیال ہے عمران خان کے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ارکان کو کنونس کر لیں کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے، یہ ساری سامنے ہے، تو وہاں سے جا کے کلیئر ہو کے آ جائیں۔ اگر کلیئر نہیں ہے تو پھر ہمیں بدعنوان عناصر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جب تک اپنی صفوں سے ہم اپنے بندے نہیں نکالیں گے تو دوسروں کا کیسے احتساب کر سکیں گے؟ تو اس میں عمران خان صاحب زیادہ مضبوط ہو کے میرا خیال ہے سامنے آئیں گے۔ اگر وہ اپنی حکومت بھی گوا دیتے ہیں اور پاکستان میں ری الیکشن کی طرف صورتحال چل جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسری کون سی پارٹی آئے گی جو حالات ہیں، یا کیا پاکستان اس وقت جو ہے اس قسم کے سیاسی عدم استحکام کا شکار متحمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ سارے جو کویسچن ہیں ان میں جواب یہی ہے کہ شاید پاکستان ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا،
لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہمیں ری الیکشن میں جانا پڑتا ہے تو کیا اس وقت جو عمران خان کا بیانیہ ہے کہ ہم احتساب سب کے لیے ہے، ہم اپنی صفوں میں بھی احتساب کریں گے، پرائی صفوں میں بھی احتساب کریں گے، چھوڑیں گے نہیں کسی کو جو کرپٹ عناصر ہیں، کیا اس بیانیے کو ری الیکشن میں جاتے ہیں تو زیادہ تقویت ملے گی یا کمزور ہوگا یا کوئی اور پارٹی جیت کر آ جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس بیانیے کو زیادہ تقویت ملے گی۔ تو عمران خان صاحب دونوں سچویشن میں ون ون سچویشن میں ہوں گے کہ اگر وہ جہانگیر ترین کو عدلیہ سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے احتساب کیا، عدلیہ نے جو بھی کلیئر کیا عدلیہ نے کیا۔ اگر جہانگیر ترین کو سزا ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی صفوں میں بھی کسی کو نہیں چھوڑا۔ اور اگر اس بحران میں سے ان کی حکومت جاتی ہے اور سیاست میں یا پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر عوام کی عدالت میں جب جائیں گے تو وہاں بھی وہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، حکومت چھوڑ دی۔ تو میرا خیال ہے ساری سچویشن اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی فیور میں جائیں گی۔